ولم يجد بحمدان بذنوب اللهم الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المساجد بيوت الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم الضيوف الرؤوف من يسمى بأحمد يا شان پیاری نبی حق عطا کی سروری معراج سے دی برتری بلغ العلا بکمالہ ظلمات تھی جب کفر کی شرک و ضلالت بت گھری ایمان کی روح پھکیری کشف الدجا بجمالہ اسلام کی دعوت بھی دی تکلیف بھی اس نے سہی جس نے دعا دشمن کو دی حسن جمیع خصالہ ایک دھوم دنیا میں مچھی آواز یہ آنے لگی پڑھ درود امتی صلو علیہ وآلہ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام میرے دینی بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج
یہ جو ہماری آبادی ہے پاکیزہ سوسائٹی، اس کی مسجد سراج المساجد کا آج افتتاح ہے، اور اسی مناسبت سے الحمدللہ رب العالمین آپ احباب کی مخلصانہ دعوت پر حاضری ہوئی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس مسجد سراج المساجد کو تا یوم القیامہ آباد رکھے، اور کریم اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی اس کے لیے قبول فرمائے۔ ظاہری بھی آبادی بہت اچھی ہو گئی، ظاہری تعمیر، اب باطنی تعمیر نمازوں کے ذریعہ، عبادات کے ذریعے ہمیں اسے آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے بھی اس بات میں جو بھی فکر فرمائی، جس طرح بھی حصہ لیا، دامے گرمے سکونے قدمے دعائیں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کریم اللہ سبھی کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، اور ان کو دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اور یہ تو ہمارا ہی کام ہے، ہمیں ہی آباد کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مساجد کو آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الرجل يتعهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو دیکھو وہ مساجد کے بارے میں فکر رکھتا ہے، اس کی ظاہری آبادی، باطنی آبادی، یہ مسجد کس طرح آباد ہو جائے اس کی فکر رکھتا ہے، اور جو بھی اس بات میں ضروری کام ہے اس کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، تو ایسے مسلمان کے بارے میں تم ایماندار ہونے کی گواہی دو، یہ حقیقت میں ایمان والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ حقیقت میں ان مساجد کو آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت کے دن پر قیامت آنے والی ہے یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو خود بھی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور اگر فریضہ زکوٰۃ عائد ہوتا ہے وقت پہ خوش دلی سے اس کو نکالتے ہیں، اور اللہ کے بعد میں کسی لان تان کرنے والے کی بالکل پرواہ نہیں کرتے ہیں، ان سے بالکل نہیں ڈرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں توقع ہے، امید ہے کہ راہ یاد ہے، راہ پائے ہوئے ہیں، یہ اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائیں گے، اللہ انہیں اپنی رضا بھی عطا فرمائیں گے اور اللہ انہیں جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں سمجھایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ۔ سیدنا
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ ہی کے لیے مسجد بنائی، اللہ ہی کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. ہمارا مقصد تو یہ ہونا چاہیے، کوئی نام و نمود ریاکاری شہرت نہیں ہونی چاہیے، بس جس نے اللہ کے لیے یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جو سب سے بڑی چیز ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. ہم سب کے زندہ بزرگ پیر و مرشد حضرت والا علامہ مولانا شاہ محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی دعوت برکات اللہ فرماتے ہیں کہ بس دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جو کچھ ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی راضی کر دے اور ہم سے بھی راضی ہو جائے. اور فرماتے ہیں مجھے اس کی بڑی فکر لگی رہتی ہے اور میں دعا بہت کرتا رہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے. اللہم ارضنا وارض عنا، اللہم ارضنا وارض عنا، اے اللہ آپ ہم کو بھی راضی کر دیجئے اور ہم سے بھی راضی ہو جائے. اللہم ارضنا وارض عنا، اے اللہ ہم کو راضی کر دیجئے اور آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، میری رضا اے میرے بندو اے میری بندیوں تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل صالح سے راضی ہو جائے. مَن بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، جس نے اللہ کے لیے اللہ ہی کی رضا کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس سے عالیشان مکان بنا دیں گے، تیار فرما دیں گے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، کتنی بڑی بشارت ہے ان مساجد کی خبر گیری کرنے والوں کے لیے اور ان مساجد کو آباد کرنے والوں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں سمجھایا، میں نے خطبہ میں وہ حدیث پاک پڑھی. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المساجد بیوت اللہ. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام عامر یا زید ابن اویمر ہے، بڑے درجات کے صحابی ہیں، حکیم الامت کے لقب سے صحابہ میں یاد کیے جاتے تھے. علم اعتبار سے ان کا بہت اونچا مقام ہے. درداء ان کی صاحبزادی کا نام تھا، اس لیے ان کو ابو الدرداء کہا جاتا ہے. حضرت ابو الدرداء زید ابن اویمر یا عامر ابن اویمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مساجد کیا ہے؟ المساجد بیوت اللہ، مساجد اللہ کے گھر ہے، یہ کھانے خدا ہے. ان کے باسیوں کے لیے، ان مساجد کے بنانے والوں کے لیے، اس کے آباد کروانے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پل صراط سے گزار کر جنت میں پہنچانے کی ضمانت دی ہے. کتنی بڑی بشارت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی دھیان عطا فرمائے. میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اور بے شک یہ مساجد اللہ ہی کی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہے. جو تم ان مساجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، بس اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ ہی کے سامنے سے مسجود ہو جاؤ، اللہ ہی سے مانگو. ان مساجد میں تم اللہ کے سوا اور کسی کو نہ پکارو. میرے بھائیو دوست بزرگوں، اسلام کی نظر میں یہ مساجد جلوہ گاہ رحمت ہے، جلوہ گاہ رحمت ہے، جہاں ہر وقت اللہ کی رحمت کا ترشح ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اترتی ہے. ہمارے
ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارے عقائد کیسے ہیں، جب کہ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس وقت خیال ہونا چاہیے، ہماری ایک کیفیت ہونی چاہیے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ احب البلاد، جگہوں میں سب سے بہتر محبوب جگہ جو اللہ کو ہے وہ یہ مساجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق البلاد، جگہوں میں شہروں میں سب سے زیادہ محبوب جگہ یہ مساجد ہے، جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، جہاں نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہی کو ایک مان کر اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ دنیا میں جگہوں میں بہترین جگہ ہے یہ مساجد ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کو مقبول ترین جگہ ہے وہ بازار ہے جہاں لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ سب سے مقبول ترین جگہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی جگہ ہے یہ بازار ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے ایسی جگہوں پہ ہمارا دل کم لگتا ہے، ایسی محبوب جو اللہ کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے وہاں ہمارا دل نہیں لگتا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں صلاح پیدا فرمائے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے۔ صبح و شام یہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، اور کس کو وصیت ہے؟ سیدتنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی، تجھے کون سی چیز مانے بن کی ہے تو صبح شام میری اس وصیت پر عمل نہ کرے؟ یہ رہتی دنیا تک کی امت کے نام وصیت ہے۔ ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بنیت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، اس کی برکتیں دیکھو گے۔ ہمارے حضرت والا پیر و مرشدہ، ہم سب کے حضرت والا پیر و مرشدہ علامہ مولانا شاہ محمد قمر الزمان صاحب فرماتے ہیں اگر دلوں میں صفائی آئے گی، اس محبوب ترین جگہوں پہ ہمارا دل لگے گا، عبادتوں میں دل لگے گا۔ ہمیں اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا میں یہی سکھا رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سے وصیت فرما رہے ہیں، رہتی دنیا تک کی امت کے نام ہی وصیت ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ ہمیشہ زندہ رہنے والی پاک ذات، یہ نظام کائنات کو تھامنے والی پاک ذات، بس آپ ہی کی رحمت سے میں فریاد کرتا ہوں گا۔ اللہ کی رحمت ہی سے کام کرتے ہیں۔ جب بھی مسجد میں داخل ہو یہ جلوہ گاہ رحمت ہے جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ مؤدب بن کر، بالکل مؤدب بن کر اپنے آپ کو بہت ادب کے ساتھ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ بھی پڑھنا چاہیے۔ بعضوں نے مستحب کہا، بعضوں نے مستحب عمل کہا۔ درود شریف کوئی بھی پڑھ لیجیے مسجد سے باہر جب بھی جماعت خانے میں داخل ہو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت شیخ نے فضائل درود السلام میں اس پر کلام فرمایا ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ جب بھی ہم مسجد میں داخل ہو بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ مبارک جگہ ہے جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کرے میں اس طرح داخل ہوں گا کہ اللہ آپ سے میں آپ سے فریاد کرتا ہوں، آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی رحمتیں لے کر میں یہاں سے نکلوں گا۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ ہماری کیفیت ہونی چاہیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی
वफ्तह ली अबवाब रहमत, ये दुआ भी साबित है, या अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, ए अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल दीजिए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, यकीन करो कि अल्लाह की रहमत के शामिल हाल हुए बगैर हमारा कोई काम नहीं हो सकता है। 15वीं शाबान में आपने हदीस पाक सुनी होगी, मिशकात शरीफ में मौजूद है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सवाल किया था, या रसूल अल्लाह, क्या क़यामत के दिन कोई ऐसा भी होगा, क्या कल क़यामत के दिन कोई ऐसा भी होगा जो अल्लाह की रहमत के शामिल हाल हुए बगैर जन्नत में चला जाए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, कोई ऐसा नहीं होगा जो अल्लाह की रहमत के शामिल हाल हुए बगैर जन्नत में जाए। अम्मा आयशा फरमाती है, मैंने ताज्जुब के साथ पूछा, वला अंत या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, क्या आप भी अल्लाह की रहमत के शामिल हाल हुए बगैर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हैं? हदीस पाक का भाग है, ववदा यदहु अला आबतिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, मैं क्या होता हूँ, अपने सर मुबारक पर, अपने माथे मुबारक पर अपना हाथ रख दिया, फिर फरमाया, ए आयशा, जब तक अल्लाह की रहमत दस्तगीरी न फरमाए, मैं मोहम्मद भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाना चाहता हूँ मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, गमज़दा की दुआ ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं, आज जिन हालात से गुजर रहे हैं, हमें इस दुआ का भी एहतिमाम करना चाहिए। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत पर कुर्बान होना चाहिए। कैसी दुआएं सिखाई है, अगर हम एहतिमाम करेंगे, अल्लाह हालात को दुरुस्त फरमाएंगे, अल्लाह हालात को खुशगवार बनाएंगे। अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू, मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, ए अल्लाह, मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दीजिए। ए अल्लाह, मुझे तो आपकी रहमत ही का आसरा है। दावतुल मखलूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, गमज़दा की दुआ ये है, जिन हालात से गुजर रहे हैं, आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मां में हैरत हो के दुनिया क्या सी क्या हो जाएगी। मेरे भाई, जो दुआओं का भी एहतिमाम कीजिए, नमाजों की भी पाबंदी कीजिए। वान हुदैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह इज़ा हज़बहु अम्रुन, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन फ़ज़ाइल अस्सलाती, औ कमा क़ाल, हज़रत हुदैफा फरमाते हैं, जो राज़दार नबी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार सहाबी है, वो फरमाते हैं, मैं देखता था जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा मामला पेश आता था, खतरा लगा रहता था, गम में डालने वाला, परेशानी में डालने वाला मामला पेश आता था, फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ दौड़ते थे, नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाते थे। यहाँ तक हमने पढ़ा, सबने सुना, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों पर कोई तंगी पेश आती, रिस्क के बाद में फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी नमाज की तरफ मुतवज्जे होते, अपने घर वालों को हुक्म करते और फिर ये आयत करीमा तिलावत फरमाते कि मुझे मेरा रब कह रहा है, वअमुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वअमुर अहलका, आप अपने घर वालों को नमाज की ताकीद कीजिए। इस पर हमारा अमल होना चाहिए। इन हालात में खुद भी पाबंद बनिए, अपने घर वालों को इसकी ताकीद कीजिए कि किन हालात से गुजर रहे हैं, कैसे खौफनाक खतरनाक हालात में ये उम्मत कल मुब्तला हो चुकी है। मेरे भाई, जो अगर ऐसे वक्त में भी हमारे दिलों पर असर नहीं हो रहा है तो समझो कि हमारे दिल मर चुके हैं। मैं नहीं कहता हूँ, सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के इरशाद है, आज लोगों के दिल मर चुके हैं, किताब और सुन्नत की बातें सामने आती है, हमारे दिल असर देने के लिए तैयार नहीं है। इतने खौफनाक खतरनाक हालात और कितने खौफनाक हालात मंदा रहे हैं। मेरे भाई, के ऐसे हालात में इन मसाजिद को आबाद करने की जरूरत है, नमाजों के जरिए अपने घरों को आबाद करने की जरूरत है। नमाजों के जरिए हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब कादरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या याद आया। बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं जिनकी तफसीर है मारिफुल कुरान शफीर, मारिफुल कुरान इदरीसी। इस तरह शफीर हज़रत के शफीर साहब की, इसी तरह उनकी भी है मारिफुल कुरान इदरीसी। एक मरतबा वो दर्स हदीस देके दारुल में हदीस का दर्स देते थे, हदीस का सबक पढ़ाकर अपने घर की तरफ जाने लगे। सख्त धूप थी और थोड़ी ही देर हुई, फिर घर से वापस निकलते हैं, बाजों में
دیکھا حضرت بہت مغموم ہے، عجیب حالت ہے، تو معذور نے پوچھ کیا حضرت ابھی تو آپ سبق پڑھا کے حدیث کا درس لے کے اپنے گھر پہنچے اور واپس پھر عجیب غم کے عالم میں باہر نکل پڑے، کیا بات ہے؟ تو حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی نے جواب دیا عجیب حدیث کا سبق پڑھا کے جب مدرسے کا وقت ختم ہوا اس گرمی کے اندر اپنے گھر پہنچا کہ چلو جا کے کھانا کھا لوں گا، لیکن گھر میں جا کے دیکھا میری بیوی کے درمیان اور میری ماں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، میری بیوی کے درمیان اور میری ماں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے۔ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کی بندیوں خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، لیکن وہ ہے کہ جھگڑا کو سن دے رہی ہے۔ اب میرے دل میں فوراً آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا، جب بھی کوئی کام غم میں ڈالتا تھا، پریشانی میں ڈالتا تھا، نماز کی طرف دوڑتے تھے، نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اذا حضبه امرنا فزع الى الصلاة، میں بھی گھر سے نکلا، مسجد میں جا رہا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھوں اور اللہ سے کہوں اللہ میری بیوی اور میری اماں نہیں مان رہی ہے، آپ ان کو بنوا دیجئے، ان کا جھگڑا ختم کروا دیجئے۔ میرے بھائیوں دوست بزرگوں، جن حالات سے گزر رہے ہیں عبرت ہونی چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے، ان مساجد کو آباد کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ جلوہ گاہ رحمت ہے جہاں ہر وقت اللہ کی رحمت کا ترشح ہوتا ہے، اور میں نے کہا اللہ کی رحمت کے شامل حال ہوئے بغیر میں کیا ہوتا ہوں جو کہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں اور گمزلہ کی دعا بتا رہے ہیں اللہم رحمتک ارجو ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ آپ کی رحمت کے شامل حال ہوئے بغیر میرا کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے، مجھے تو آپ کی رحمت ہی کا آسرا ہے، آپ کی رحمت ہی کا امیدوار ہوں۔ اے اللہ پلک جھپکنے کے برابر مجھے میرے نفس کے سپرد نہ فرمائیے، پلک جھپکنے کے برابر مجھے میرے نفس کے سپرد نہ فرمائیے۔ اے اللہ میری دینی دنیاوی، اے اللہ میری ظاہری اور باطنی باہر کے اندر کی ہر حالت کو درست فرما دیجئے۔ لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے سوا کوئی رائے کی عبادت نہیں ہے، میں آپ ہی کی عبادت کر رہا ہوں اور آپ ہی سے دعا مانگ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں دوست بزرگ کو ضرورت ہے ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اخیری حدیث پاک یاد آئی مشکات شریف میں موجود ہے، سنا کر وقت ختم ہو رہا ہے، حدیث پاک سنا تو دھیان سے سنیے۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تشرک باللہ وَإِنْ قَطَّعْتَ وَحُرِّمْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ أو كما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے مجھے آپ کو امت کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں سمجھ میں آئے، میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کرے، امت بھی عمل کرے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میری جان سے زیادہ محبوب دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ اور بعد میں غور کرنا ہے قریب کسے کہتے ہیں؟ جان سے زیادہ عزیز دوست ہوتا ہے اسے خلیل کہا جاتا ہے۔ مجھے میری جان سے زیادہ پیارے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی اے ابو الدرداء اللہ کی ذات و صفات نے کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اگر کہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، تجھے جلا کر بھسم کر دیا جائے، اللہ کی ذات و صفات نے کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اگر کہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے اور تجھے جلا کر بھسم کر دیا جائے۔ یہ پہلی وصیت۔ اور دوسری وصیت اے ابو الدرداء جان بوجھ کر کبھی بھی فرض نماز مت چھوڑنا، جان بوجھ کر کبھی بھی فرض نماز مت چھوڑنا۔ جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑ دی اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری سے اٹھاتی ہے۔ میرے بھائیوں دوست بزرگوں، اس خوفناک خطرناک حالات میں بھی اگر ہم نماز چھوڑیں گے اللہ
تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سے اٹھ جائے گی، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ان مصیبتوں سے پریشانیوں سے ہمیں چھڑا سکے گی؟ ضرورت ہے ان حالات میں ان مساجد کو ہم آباد کریں۔ اے ابو الدرداء، کبھی بھی کسی فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ جس نے بھی جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑ دی، اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری اس سے اٹھ جاتی ہے۔ اور تیسری وصیت، اے ابو الدرداء، کبھی بھی شراب مت پینا، کبھی بھی دارو مت پینا، اس لیے کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے جو شراب پی لیتا ہے، نہ کرنے کے کام بھی وہ کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھا رہے ہیں۔ چلتے چلتے شاعر مشرق اقبال علیہ الرحمٰن کے اشعار سنا دوں گا، انہوں نے اسی کے تحت فرمایا ہے، اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے سمجھاتے فرمایا ہے کہ مسجد مرضیہ کھائے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ ساہی میں اوصاف ہی جاگی نہ رہے، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین جساری نہ رہی۔ ارے جن کے جلوے نہ سما سکتے دیوانوں میں، ان کی خواب آج اڑتی پھرتی ہے ویرانوں میں۔ کیوں کہ مسجدیں چھوڑ کر جا بیٹھے ہیں میں خانوں میں، مسجدیں چھوڑ کر جا بیٹھے میں خانوں میں، وہاں کیا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا احمد اللہ سبراندری رحمۃ اللہ علیہ قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے اشعار ہی سمجھاتے ہوئے فرمائے ہیں کہ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریم اللہ اس مسجد کا افتتاح مقبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں ہم بستی والوں کو، یہ باقی سوسائٹی والوں کو اس کے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس کے لیے قبول فرمائے۔ اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشهدوا له بالایمان، اگر ایماندار ہونے کی خوشخبری دنیا میں چاہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کیجئے۔ جو بھی مسجد کے بارے میں فکر مند رہتا ہے اس کے لیے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بشارت کا ہمیں مستحق بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ پھر دعا کرتا ہوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل تو عمل ہے، شاعر مشرق اقبال علیہ الرحمٰن نے ہی اخیر میں فرمایا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ کھاتی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھا۔ آنے کا مقصد یہی ہے، یہ دین مذاکرے کا مقصد یہ ہے آخرت کی یاد ہو اور موت کی بھی ہمیں یاد ہو۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پھر گرا دل پہنتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ چلتے چلتے اللہم سلمنی برمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا، وفی روایتنا وتسلمہ منی متقبلا۔ یہ دعا بھی آپس میں ایک دوسروں کو سکھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا تھا، صحابہ کو یہ دعا سکھاتے تھے، اللہم سلمنی برمضان، اے اللہ رمضان آ رہا ہے، مجھے سلامت رکھنا، مجھے صحت مند رکھنا، کہ روزے والی عبادت اچھی طرح انجام دے سکوں، میں تراویح میں قرآن سنوں، انفراد کے اعتبار سے قرآن کی تلاوت کروں، میں صدقات و خیرات کروں۔ اللہم سلمنی برمضان وسلم رمضان لی، اللہ رمضان کو بھی میرے لیے باعث سلامت بنانا، وسلمہ لی متقبلا، اللہ ہمارے صالحہ اخلاص کے ساتھ ہوتے رہے، سلامتی کے ساتھ ہوتے رہے، اخلاص سے کرتا رہوں گا، آپ اسے قبول بھی فرما لیجئے۔ یا دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعائیں بھی ہمارے حق میں اور امت کے حق میں قبول فرما لے۔ ای دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بات و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علی النبی